السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ آج ہم فعل کے بارے میں بات کریں گے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا، اس کو کسی ہم دوسرے ورڈ کے ساتھ ملائے بغیر اس کے ہمیں معنی پتہ چل سکتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ زمانہ کیا، یا ماضی کی بات ہو رہی ہوگی، یا مستقبل کی، یا پھر حال کی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھیں گے نصر ینصر، ضرب یضرب۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس فعل کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ماضی۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مضارع۔ مضارع ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جس میں موجودہ یا آنے والا زمانہ پایا جائے۔ اس کے بعد ہے امر۔ امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ یہ 4 اقسام ہیں فعل کی۔ ان کی تعریف علم الصرف میں بیان ہو چکی ہیں۔ میں بھی علم الصرف کے لیکچرز بناؤں گی، اس میں آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اب حرف کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم آگے جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ابھی یہ تو خالی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، لیکن آگے جا کے اس کی مزید تفصیل آ جائے گی۔ ابھی کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ حرف کیا ہوتا ہے کہ حرف کبھی بھی ہمیں اکیلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حرف وہ کلمے ہوتے ہیں جس میں صرف 2 لفظ پر مشتمل ہو، جیسے من، فی یا اعلیٰ، اس طرح کے ورڈز۔ ٹھیک ہے، اور یہ اکیلا کبھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، ساتھ اس کے اسم اور فعل کا ہونا مسٹ ہے۔ اکیلا ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ اکیلا کہیں پہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آگے مثال دیکھیں، جیسے خرج زید من الدار۔ میں آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی بتاتی ہوں، تو لکھا نہیں ہوا۔ خرج کا مطلب ہے داخل ہوا، زید من الدار، خرجہ نکلا، زید من الدار گھر سے۔ اب یہاں داری کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ من آ رہا ہے۔ من کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کے بعد ہمیشہ زیر آتی ہے، مجرور آتا ہے۔ یہ بھی ابھی ہم آگے جا کے تفصیل پڑھیں گے۔ خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا۔ داخل ہوا عمرو۔ جب عمر کے اوپر 2 پیش ہونا، اس کو ہم پڑھتے ہیں عمرن۔ عمرن نہیں پڑھا جائے گا، عمرن پڑھا جائے گا۔ دخل زید عمرن، نہیں، دخل عمرن فی المسجد۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، المسجد مسجد میں۔ عمر مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا۔ اب دیکھیں، کچھ حروف ہمارے پاس ایسے آئیں گے جو آگے پورے جملے پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، دخل زید فی الدار۔ اب اس میں دیکھیں، یہ میں مثال اپنے آپ سے دے رہی ہوں، آپ لوگ یہ اوپر والی مثال دیکھ لیں جو ادھر لکھی ہوئی ہے، خرج زید من الدار۔ اب دیکھیں جو من ہے وہ دار پہ عمل کر رہا ہے، من کی وجہ سے دار پہ زیر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عامل کیا ہوگا اس میں؟ من عامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اگلے ورڈ پر چینجنگ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے من کی وجہ سے آگے دار ہی آ رہے ہیں۔ غیر عامل کیا ہوتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اگلے حرف پہ کوئی چینجنگ نہ آئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ جو مجموعہ ہوتا ہے نا 2 یا 2 سے زائد کلموں کا، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کے ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، یا وہ مفید ہوتا ہے یا وہ غیر مفید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے مفید اور غیر مفید کیا ہوتا ہے۔ مرکب مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنی بات کہہ لینا تو ہمیں اس سے گزشتہ واقعے کی یا کچھ خبر معلوم ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ذہب زید، زید گیا، ہمیں کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید چلا گیا ہے۔ ائتی بالماء، پانی لا، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ پانی لے کر آؤ۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید۔ اب مرکب کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلام بھی، اس لیے آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا۔ آگے ہم جملے کی اقسام دیکھیں گے۔ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یا جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ۔
اب ہم دیکھیں گے جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے. جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں اپنی بات کہتے ہیں نا تو ہم اس کو یا سچا کہہ سکیں یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے میں کہوں کہ اس نے مجھے مارا، اب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمیں کوئی خبر مل رہی ہے کہ اس نے مجھے مارا، اور ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ واقعی مارا ہے یا نہیں، سچ یا جھوٹ ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ. اور جملہ خبریہ کے آگے دو ٹائپس ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، زید علیمہ. ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ. اچھا، یہ زید اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے. عالم ہمارے پاس فعل ہے، اور اسم کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں اور مبتدا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور عالم ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند اور خبر. ٹھیک ہے، خبر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں خبر دے رہا ہے نا کہ زید کی خبر دے رہا ہے کہ زید عالم ہے، اس لیے عالم ہمارے پاس خبر بھی ہے اور مسند بھی ہے، اور زید ہمارے پاس اسم، مبتدا اور مسند الیہ تینوں چیزیں ہیں. سمجھ آئی؟ آگے جملہ اسمیہ خبریوں کے معنی میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے. ٹھیک ہے، زید عالم ہے آ رہا ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، یہ اس کی علامات ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کی. آگے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں فاعل وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو. زید علم زید، اور سمع بکر، بکر نے سنا. ٹھیک ہے، بکر اس میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ فاعل، اور سمع فعل، اور فاعل ہمارے پاس اسم ہوتا ہے. بکر ہمارے پاس اسم ہے اور سمع ہمارے پاس فعل ہے. لیکن اب بعد میں آ رہا ہے تو ہم اس کو اسم نہیں کہیں گے، ہم اس کو فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. ہم اسم کو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابتدا سے نکلا ہے نا، اور اس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور مسند الیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. جیسے ہم دیکھیں، یہ اوپر والی مثال میں دیکھتے ہیں، زید عالم، زید عالم ہے. اس میں ہمارے پاس یہ زید ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند الیہ، کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے نا عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے. تو جس چیز کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اب مسند کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے یہ مثال میں ہی دیکھیں نا، زید عالم، زید عالم ہے، خبر دے رہا ہے کہ زید عالم ہے. جیسے میں کہوں، جیسے لے لیں کہ علی عالم ہے. ٹھیک ہے، تو عالم کی نسبت علی کی طرف کی جا رہی ہے، نہیں، علی کی نسبت عالم کی طرف کی جا رہی ہے. عالم ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ وہ عالم ہے یا وہ ٹیچر ہے، علی ٹیچر ہے، ٹیچر کی نسبت کی جا رہی ہے علی کی طرف. علی ہمارے پاس مسند الیہ ہو جائے گا اور ٹیچر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ مسند. ٹھیک ہے، آگے اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں. اب اسم یا مسند بھی ہو سکتا ہے یا مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دونوں اسم ہیں؟ کیونکہ اسم کی ایک علامات میں سے ہے نا کہ اس پہ تنوین آتی ہے. زید پہ بھی تنوین آ رہی ہے اور عالم پہ بھی تنوین آ رہی ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا. اور فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. فعل صرف مسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
مسند الیہ اسے نہیں کہہ سکتے. جیسے زیدن عالم علم زیدن، اس میں زیدن ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند الیہ. علم ہمارے پاس کیا ہے؟ مسند. اور یہ ہمارے پاس فعل ہے، یہ اسم اور مبتدا ہے. یہ ہمارے پاس فعل، یہ فاعل، یہ مسند اور یہ مسند الیہ. ان دونوں جملوں میں علمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ. اور اب حرف کو دیکھیں، نہ وہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الیہ. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. زیدن عالم کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ زید مبتدا ہے یا اسم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور عالم خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ زید کی خبر دے رہا ہے نا عالم، کہ زید عالم ہے، تو اس لیے عالم ان کو خبر کہا گیا ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جس کا بھی پہلا ورڈ اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اور جس کا پہلا ورڈ فعل ہوگا اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: علم فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اگر ہمارے پاس اسم پہلے آئے تو اسے ہم مبتدا اور اسم کہتے ہیں، لیکن اگر اسم بعد میں ہے تو اس کو اسم نہیں کہیں گے، تو اس کو فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے، اور علم ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ فعل. آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں، پھر کل ہم ان کی تراکیب کریں گے. السلام علیکم.